الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. سورۃ الصافات میں جیسے الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات الوہیت کا ذکر فرمایا تھا، قسم کھا کر کے والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد. تمہارا الہ جو ہے معبود برحق ایک ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہی آسمانوں زمینوں اور مشارق کے پیدا کرنے والا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا تھا معاد کے بارے میں کہ کفار کو یہ اعتراض ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھیں گے، اور ان کا اشکال یہ تھا کہ اذا متنا وکنا ترابا واذاما انا لمبعوثون، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور ہمارے جو باپ دادا پہلے گزرے ان کو بھی اٹھایا جائے گا. اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ ان کو فرما دے قل نعم، بالکل تم سب کو اٹھایا جائے گا، اور تمہارا دوبارہ اٹھانا جو ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. صرف ایک آواز ہے، ایک پھونک ہے سور کی، اس کے بعد تم سب اپنی قبروں سے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے. پھر اللہ نے ذکر کیا تھا اس احوال کا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور مشرکین وہاں احوال کو دیکھیں گے، جہنم دیکھیں گے، سزا دیکھیں گے، تو اس وقت پھر افسوس کریں گے کہ وقالوا یا ویلنا، کہیں گے ہائے کاش، ہائے ہمارے لیے ہلاکت، ھذا یوم الدین، یہ تو دن آ گیا بدلے کا، جزا دینے کا. تو حکم دیا جائے گا کہ ان کو بتلاؤ کہ ھذا یوم الفصل، یہی دن ہے جس میں فصل ہوگا. اللہ فیصلہ فرمائیں گے حق و باطل کے درمیان، کفر و ایمان کے درمیان، طاعت و عصیان کے درمیان، ابرار و اشرار کے درمیان. ھذا یوم الفصل، اور یہی وہ دن ہے جس کی تم تکذیب کرتے. حکم ہوگا احشروا الذین ظلموا وازواجہم، ان کے ہم جنس جتنے ہیں ان سب کو، وما کان یعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جو انہوں نے آلہہ بنائے تھے، حاجت روا مشکل کشا، ان کو بھی اٹھاؤ اور ان کو سب کو لے جاؤ جہنم میں. اور وقفوہم انہم مسئولون، ان کو ٹھہراؤ، ان سے ایک ایک بات کا سوال ہوگا. پھر ان کو کہا جائے گا ما لکم لا تناصرون، کیوں آج تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہے دنیا. بل ہم الیوم مستسلمون، قیامت کے دن وہ سب اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں پیش کریں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اب وہ آپس میں جھگڑیں گے کہ ضعیف جو ہے وہ بڑوں کو کہیں گے کہ تم لوگوں نے زبردستی ہمیں کافر بنایا. انکم کنتم تاتوننا علی الیمین، تم اپنی قوت و طاقت سے آتے تھے اور ہمیں روکتے تھے. لیکن وہ بڑے جو ہیں ان کو جواب دیں گے قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، کہ تم خود ہی کافر تھے، تمہیں ہم نے کیا کافر بنایا ہے. وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں تھا. بل کنتم قوما طاغین، تم تو خود ہی سرکش قوم ہو.
فحق علینا قول ربنا، اللہ کا فرمان سچا ہوا، انا لذائقون، ہم نے عذاب چکھنا ہے، فاغویناکم انا کنا غاوین، اگر ہم نے تم کو گمراہ کیا تو ہم خود بھی گمراہ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، اور قیامت والے دن پھر دونوں بڑے اور چھوٹے، اتباع اور متبوع، مستضعفین اور مترفین، سب جہنم میں ہوں گے۔ اور فرمایا انا کذالک نفعل بالمجرمین، اور اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ اور ان کا جرم یہ تھا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان کو توحید کی دعوت دی جاتی تھی تو یہ اکڑتے تھے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور یہ بدبخت کہتے تھے کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں ایک شاعر کے کہنے پر، نعوذ باللہ ایک دیوانے کے کہنے پر۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، اللہ نے فرمایا میرا مدنی محمد مصطفیٰ نہ شاعر ہے نہ دیوانہ ہے، بلکہ اللہ کا رسول ہے اور اپنے سے پہلے رسولوں کی تصدیق فرمانے والے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا انکم لذائق العذاب العلیم، تم سب نے عذاب دردناک چکھنا ہے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور آج جو تم کو سزا دی جا رہی ہے تمہارے عمل کی وجہ سے ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے جن کو اللہ نے چن لیا، اللہ نے بچا لیا، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے جنت ہوگی، فواکہ وہم مکرمون، ان کے لیے انواع و اقسام کے پھل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ان کا اکرام و احترام کیا جائے گا۔ فی جنات النعیم، وہ نعیم کے باغوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، علی سرر متقابلین، ایسی کرسیوں پہ ہوں گے کہ ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، ان کے دلوں میں کوئی عداوت نہیں ہوگا، کوئی بغض نہیں ہوگا۔ یطاف علیہم بکاس من معین، اور جنت کے اندر جو خادم ہیں ان کے لیے شراب کے پیالے بھر بھر کے پیش کریں گے۔ بیضاء لذۃ للشاربین، وہ جنت کی شراب جو ہے سفید رنگ ہوگی، پینے والوں کے لیے باعث لذت ہوگی۔ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ اس میں پیٹ میں درد ہوگا اور نہ اس سے عقل ظاہر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہم ان کو جنت میں نعمتیں دیں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی اور باحیا، جن کی آنکھیں جو ہیں وہ کبھی غیر کے لیے نہیں اٹھتی ہیں، ان کو وہ حوریں دی جائیں گی، اور وہ ایسے ہوں گی کأنہن بیض مکنون، کہ جیسے انڈا اپنی سفیدی کے اندر خول کے اندر بند ہوتا ہے، اس کو کسی نے نہیں چھوا ہوتا، ان کو بھی کسی نے نہیں چھوا ہوگا اور نہ ہاتھ لگایا ہوگا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اب جنت والے بھی آپس میں ایک دوسرے سے حال کریں گے۔ ایک نے کہے گا انی کان لی، قال قائل منهم انی کان لی قرین، کہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا جو مجھے ہمیشہ کفر کے لیے ابھارتا تھا اور جو ہمیشہ طنز کرتا تھا کہ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، تم بھی مانتے ہو کہ قیامت ہوگی؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَدِینُونَ، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور سزا جزا ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قَالَ هَلْ أَنْتُم مُطَّلِعُونَ، تو ان کو حکم ہوگا کہ اچھا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جب دیکھیں گے اللہ پردے ہٹا دیں گے تو وہ کافر جو ہے جہنم کے درمیان میں پڑا ہوگا۔ اب مومن کہے گا قالت اللہ ان کِدتَّ لَتُرْدِینَ، مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ تم تو مجھے ہلاک کر ڈالتے اگر میں تمہارے کہنے پہ چلتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَتُ رَبِّی، اگر اللہ کا مجھ پہ احسان نہ ہوتا، لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِینَ، تو میں آج بھی تمہارے ساتھ اسی عذاب میں ہوتا۔ اور اس کے بعد پھر جب جنت کی نعمتیں دیکھیں گے، جنت کے باغ دیکھیں گے، حور و قصور دیکھیں گے تو خوشی میں دیوانے ہو جائیں گے۔ افما نحن بمیتین، پھر خوش ہو کہیں گے اچھا اب ہم پھر نہیں مریں گے، بس وہی موت جو ایک دفعہ ہو گئی ہو گئی۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، اللہ نے فرمایا کہ یہی جنت اور جنت میں آنا جو ہے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اسی کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرو۔ دنیا کمانا تو کوئی مشکل نہیں ہے، دنیا تو ہر قسم کے لوگ اچھے بھی کما لیتے ہیں، برے بھی کما لیتے ہیں۔ دنیا اگر سید کما لیتا ہے تو میراثی بھی کما لیتا ہے، دنیا اگر کوئی شریف کما لیتا ہے تو کمینہ اس سے زیادہ کما لیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جنت کے لیے محنت کرو، جنت کی نعمتوں کے لیے محنت کرو، آخرت کی دار کو بنانے اور سنوارنے کے لیے محنت کرو۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تقابل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، وہ جو ہم نے جنت کی نعمتیں دی ہیں وہ بہتر ہیں یا زقوم کا درخت کھانا بہتر ہے؟ انا جعلناها فتنة للظالمین،
کہ یہ زقوم کا درخت جو ہے ہم نے عذاب بنایا ہے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ زقوم کا درخت ایسا ہوگا جو جہنم کی اصل سے پیدا ہوگا، یعنی یہ پیدا بھی آگ میں ہوگا اور پھلے گا بھی آگ میں، اور اس کی غذا بھی آگ ہوگی. طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کی ایسی گندی شکل ہوگی جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں. فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون، اب یہ جہنمی جو ہے ان کو یہ کھلایا جائے گا تھوہر کا درخت، اور یہ جہنم کا تھوہر ہوگا اور ان کو پیٹ بھر کے کھانا ہوگا. ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، اس کے بعد پھر ان کو جو پانی دیا جائے گا وہ گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا. ثم ان مرجعہم لیل الجحیم، پھر ان کو کھلا پلا کے پھر اصل جہنم کی طرف لوٹایا جائے گا. معنی یہ ہے کہ ایک جہنم وہ ہے جہاں آگ میں جلایا جائے گا، ایک جہنم کے درکات ہیں، بعض درکات میں کھلایا جائے گا، بعض درکات میں پلایا جائے گا، بعض درکات میں ان کو الٹا لٹکایا جائے گا، بعض درکات میں ان کے چمڑے اتارے جائیں گے اور پھر ان کو اصل جہنم میں ڈالا جائے گا. انہم الفوا آباءہم ضالین، اصل میں یہ صدا کیوں ملی کہ یہ اپنے گمراہ باپ دادے کے طریقے پر تھے، یہ بالکل تقلید جامد کا شکار تھے، یہ اندھی تقلید میں تھے. اور یاد رکھیں کافر کی تقلید حرام ہے، مشرک کی تقلید حرام ہے، اور گمراہوں کی تقلید حرام ہے. باقی انبیاء کی تقلید اور صحابہ کی تقلید، ائمہ کی تقلید کا اس سے تعلق نہیں ہوتا. انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے باپ دادا گمراہ جو تھے اس کو طریقے کو پایا. فہم علی آثارہم یہرعون، اور یہ اسی باپ دادے کے طریقے پر دوڑ دوڑ کے چلنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، ہم نے اس سے پہلے بھی کتنے ہیں جو گمراہ ہوئے. ثُمَّ لَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ان گمراہوں میں ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے، ڈرانے والے بھیجے، توحید کی دعوت دینے والے بھیجے. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، لیکن انہوں نے نہ مانا. جب انہوں نے نہ مانا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے مدنی آپ غور کریں، آپ تدبر کریں. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین الا عباد اللہ المخلصین، مگر وہ اللہ کے بندے جن کو اللہ نے عذاب سے بچا لیا. تو یہ ایک خلاصہ تھا. اب اس کی تفصیل جو ہے وہاں اجمال تھا. یاد رکھیں قرآن میں کبھی اجمال ہوتا ہے پھر تفصیل ہوتی ہے. پہلے تو تھا نا اجمال کہ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، کہ جن کو ڈرایا گیا ان نے نہ مانا ان کا انجام کیا ہوا. اب اس کی ذرا تفصیل ہے جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھی. فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین. اب اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الصافات کی ان آیات میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا. یاد رکھو وا قسمیہ، چونکہ وا جو ہے یہ قسم کے لیے استعمال ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں عربی میں واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، اسی طرح ہم کہتے ہیں باللہ تاللہ. وا بھی قسم کے لیے، با بھی قسم کے لیے، تا بھی قسم کے لیے ہے، اور لام ابتدائیہ ہے، قد حرف تحقیق ہے. یعنی اللہ پاک نے اتنی پختہ بات فرمائی ہے جس کے کلام میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ مؤکد کلام فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ. مجھے قسم ہے، پکی بات ہے کہ ہم کو پکارا نوح علیہ السلام نے. یاد رکھو نوح علیہ السلام جو ہے اول رسول
ارسل الى اہل الارض، یہ سب سے پہلے رسول، سب سے پہلا صاحب شریعت، صاحب احکام پیغمبر ہے، سب سے اول رسول حضرت نوح ہے، آپ سے پہلے حضرت آدم ہے، اور پیغمبر بھی گزرے لیکن رسول کوئی نہیں آیا، سب سے پہلا رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں 1000 سال کا فاصلہ ہے، 10 قرن ہے، یعنی 10 صدیاں ہیں درمیان۔ اول رسول نوح علیہ السلام، اور اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو لمبی عمر دی ہے۔ آپ کی عمر کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 1050 سال، یعنی 1050 سال عمر۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا الف سنتن الا 50 عامن، 1000 کم جو ہے اس سے 50 یعنی 950 سال، یہ تو دعوت کی عمر ہے، آپ کی عمر نہیں، یعنی 950 سال آپ نے قوم کو دعوت توحید دی، آپ نے دعوت دی، دین کی طرف بلایا۔ 950 سال یہ مدت جو ہے یہ دعوت کی مدت ہے۔ 40 سال کے بعد نبوت ملی، اور اس واقعے کے بعد طوفان آیا، قوم ہلاک ہو گئی، اور پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام 60 سال زندہ رہے۔ تو آپ کی عمر جو ہے 1050 سال ہے۔ یہ جو قرآن مقدس میں ذکر ہے وہ تو عمر مدت دعوت ہے، اور اسی سے اندازہ فرمائے آج ایک عالم ایک بستی میں توحید پہ محنت کرتا ہے، 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال، اور چند آدمی مسلمان ہوتے ہیں، وہ گھبرا جاتا ہے کہ دیکھو میں نے 50 سال محنت کی، میری بات کوئی نہیں سنتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، میری توحید کی دعوت دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ دیکھو پیغمبروں نے 950 سال پکارا ہے، کتنے مسلمان ہوئے؟ تم کیوں پریشان ہو رہے؟ تمہارا کام دعوت دینا ہے، مسلمان ہوں نہ ہوں نہ ہوں، یہ کوئی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو زبردستی مسلمان کریں گے، ہم زبردستی نمازی بنا دیں گے؟ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ذمے اللہ کے دین کی دعوت ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ یہ ہے کہ میری توحید کی دعوت پہنچا دو۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثم ان علینا حسابہم، یہ سب نے پھر میری طرف لوٹ کے آنا ہے، پھر میں ان سے حساب لوں گا۔ مانے نہ مانے، علماء کا کام ہے کہ محنت کرتے رہو، مایوس نہ ہوں کبھی کہ یہ مسلمان نہیں ہوتے، اور جی ہم نے بڑا کام کیا، دیکھو کتنے لوگ ہیں جو ٹھیک ہوئے۔ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک دفعہ کسی نے، ایک کمیونسٹ ذہن کا افسر تھا، اس نے شاہ جی سے کہا، انہوں نے کہا شاہ جی آپ مولوی لوگ رات دن محنتیں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، اور جناب ساری رات جلسے کرتے ہیں، کیا فائدہ ہو گیا ہے؟ جو قوم جہادی وہیں کھڑی ہے، اسی طرح جوا ہو رہا ہے، ڈاکہ ہو رہا ہے، سود کھایا جا رہا ہے، زنا ہوتا ہے، اسی طرح لوگ بے نماز ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ کسی شہر میں جا کے دیکھ لیں، سینما اور فلم دیکھنے والے کتنے ہیں اور مسجد جانے والے کتنے ہیں؟ اور نے کہا ایسے آپ گلے پھاڑتے رہتے ہیں، کیوں شاہ جی اپنے آپ کو پریشان کیا ہے؟ نہ دن کو آرام، نہ رات کا آرام، رات دن یا مطالعہ یا تقریر یا مطالعہ یا تقریر، یا انسان ہے، بندہ ہے نا، تھک جاتا ہے۔ شاہ جی سمجھ گئے کہ یہ بے دین ہے، وہ تھا کمیونسٹ ذہن کا آدمی۔ انہوں نے کہا اچھا دیکھو ایک بات بتاؤ، تم ایک بڑے ذمہ دار بیوروکریٹ ہو، بڑے افسر ہو، آج رات جو جلسہ تھا تمہارا کیا خیال ہے کتنا اجتماع تھا؟ اس نے کہا جی اخباروں نے تو لکھا ہے 1 لاکھ آدمی تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 50,000 تھا، لیکن میرے اندازے کے مطابق کوئی 15-20 ہزار آدمی تھا۔ ایسے 15-20 ہزار بھی اکٹھا ہو نا، لوگوں کو لاکھ نظر آتا ہے نا، بڑا مجموعہ بن جاتا ہے۔ شاہ جی میں ٹھیک ہے، پھر میں اچھا کب جلسہ شروع ہوا؟ انہوں نے کہا جی عشاء کے بعد شروع ہو گیا، فجر کو ختم ہوا۔
اس نے کہا حضرت مجھے یہ بتاؤ کہ یہ 8 گھنٹے رات 20,000 بندے کو ہم نے ایک میدان میں روک لیا، سگریٹ پینے والے کو سگریٹ سے، زنا والے کو زنا سے، چور کو چوری سے، جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ سے، گلہ کرنے والے کو گلے سے، غیبت کرنے والے کو غیبت سے، بے حیا کو بے حیائی سے، 20,000 بندے کو 8 گھنٹے گناہوں سے بچا لینا، یہ تھوڑا کام ہے مولوی کا؟ تمہارے پاس کوئی ایسی فورس ہے کہ 20,000 بندے کو 8 گھنٹے گناہ نہ کرنے دو؟ اور انہوں نے کہا پھر تم پورے ملک میں نظر ڈالو، ایک کنارے سے دوسرے کنارے، تاکہ ایک رات میں کتنے جلسے، کتنے درس، کتنا قرآن، کتنا نماز، کتنا تحفیظ، کتنا طالب، کتنا طالبات، کتنے مدارس۔ تو اللہ کے فضل سے علماء نے لاکھوں بندوں کو گناہوں سے روک دیا۔ اور کیا چاہتے ہو؟ باقی تقدیر بدلنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ وہ تو لوگ انبیاء پر بھی ایمان نہیں لے آئے، تو مولوی کی بات اگر سارے مان لیں تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو انبیاء کی نہیں مانی، ہماری بھی نہ مانے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور یاد رکھیں حضرت نوح اتنی لمبی عمر اور اتنی دعوت توحید میں تکلیف اٹھائی کہ بدبخت قوم آ کے مارتی تھی اور سمجھتے تھے اب مر گئے، بے ہوش ہو جاتے، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت کو ہوش آتا تو پھر توحید، یہ ہے مقام، اس لیے ڈٹ جاؤ۔ یہ نہیں ہوتا مسئلہ ہو جی مانتا کوئی نہیں جی، لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، اور اللہ کے انبیاء کو لوگوں نے مارا ہے، تم کون ہو؟ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور جب نوح علیہ السلام تھک گئے، عاجز آ گئے، لا امید ہو گئے، اللہ فرماتی ہے کہ تاکہ اس نے ہمیں پکارا۔ نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ ہاں جی، آدم علیہ السلام کو۔ اچھا، تو آدم علیہ السلام تمہارے پیروں سے بھی کم درجے کا آدمی تھا۔ تم پیروں کو پکارتے ہو، پیر آ جاتے ہیں، نوح علیہ السلام آدم کو نہیں پکارتے۔ یعنی آدم علیہ السلام کی شان نہ ہمارے پیروں سے بھی کم تھی۔ دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن ہے، یہ کوئی الف لیلا نہیں، یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ مولوی مکی کہتا ہے یا مولوی مدنی کہتا ہے یا دیوبندی کہتا ہے یا بریلوی کہتا ہے، سنی کہتا ہے، شیعہ نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، تو خدا کہتا ہے۔ آپ کو اعتبار نہیں ہے قرآن کا ترجمہ گھر میں اٹھا کے پڑھ لیں، اردو کے ترجمے موجود ہیں، انگریزی موجود ہے، فرنچی موجود ہے۔ اللہ حکومت سعودیہ کو جزا دے، 13 زبانوں میں ترجمہ شائع ہو گیا، ابھی تو اور پتہ نہیں کتنی زبانوں میں ہوں گے۔ اب دیکھیے اللہ پاک قرآن میں فرماتے، اور قرآن میں ایسے نہیں فرماتے قسمیہ، یعنی خدا قسم کھائے کہ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، نادا مانا پکارنا، کس کو پکارا؟ ہاں جی، یا غوث یا داتا نہیں پکارا، شیخ عبد القادر جیلانی، معین الدین اجمیری کو بھی نہیں پکارا۔ اچھا، یہ سارے بعد میں آئے ہیں، تو ان سے پہلی قوم تو رول گئی نا، جن کے زمانے میں یہ تھے نہیں بیچارے، وہ کہاں گئے؟ یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، وہ تو رول گئے بیچارے۔ یہ تو چلو تمہیں نصیب ہو گئے نا، مل گئے، تمہاری تو کشتی انہوں نے دریا سے نکال دی، لیکن جو پہلے گزر گئے بیچارے، ان کی کشتیاں ڈوب گئیں، وہ کس کو پکاریں؟ اسی لیے قرآن کہتے ہیں ہمیں پکارا، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ۔ اور آگے سنیں قرآن کیا کہتا ہے، دعا کرو اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ قرآن سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور قرآن پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ نَادَانَا، قرآن پہ غور کیا کرو، کہیں قرآن کہتا ہے نَادَا نُوحٌ رَبَّهُ، نادا، یہاں فرماتے ہیں نادانا، حرف عظمت ہے کہ قسم ہے ہمیں، پکی بات، یقینی بات، تحقیق ہمیں پکارا نوح علیہ السلام نے پکارا، کیوں؟ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ،
اللہ فرماتے ہیں نوح نے ہمیں پکارا اور ہم بہتر جواب دینے والے ہیں. ہم ہیں نا سننے والے، اور کس کو پکارو گے؟ اور جس کو پکارے گے سنیں گے ہی نہیں. اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دیں گے، اور اگر سن بھی لیں تمہارا نفع نقصان کے ذرے کے برابر بھی مالک نہیں. اللہ فرماتے رہتے قیامت تک پکارتے رہو، وہ تو تمہاری دعاؤں سے بھی غافل ہیں، ان کو تو پتہ نہیں کون پکار رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون، اور جن پیروں کو تم پکارتے ہو ان کو پتہ بھی نہیں کہ میرا مرید پکارتا ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور قیامت کے دن جب میدان حشر ہوگا كَانُوا لَهُمْ بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اللہ سے کہیں گے مولا بدبخت سامنے کھڑی ہیں، ان سے پوچھو ان کو کبھی ہم نے کہا کہ ہمیں پکارو؟ ان کو ہم نے کبھی کہا کہ ہماری مزاروں پہ سجدے کرو؟ ان کو ہم نے کبھی کہا کہ ہمارے مزاروں پہ آ کے پھول چڑھاؤ؟ ان کو کبھی ہم نے کہا کہ ہماری مزاروں پہ نوراتے بیٹھو؟ ان کو ہم نے کبھی کہا کہ ہماری نظروں پہ منتیں مانو، نظریں چڑھاؤ، جانور ذبح کرو؟ سامنے کھڑے ہیں، پوچھو ان سے. اللہ فرماتا ہے بدبختو، جن کو تم پکار رہے ہو وہی قیامت میں تمہیں جوتے ماریں گے، وہی تمہارے پکارنے کا انکار کریں گے کہ مولا ہم نے تو ان کو نہیں کہا، یہ تو شیطان کے کہنے پہ چلتے رہے، ہم نے تو ساری زندگی تیری توحید کی دعوت دی ہے، میرا نام ہی تیرے نام کے توحید کے تابع ہے کہ عبد القادر، میں تو خود قادر کا بندہ ہوں، غلام ہوں، میں کسی دوسرے کو کیسے بلا سکتا ہوں؟ محی الدین، میں تو دین کو زندہ کرنے والا ہوں، تو میں دین کو زندہ کرنے والا توحید کو مار رہا تھا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے پکارا، اور ہم ہی پکار سننے والے اور جواب دینے والے. جواب کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بھی جواب دے دیا، کسی نے پکارا اور آپ نے کہا اچھا اچھا، معنی جواب کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی بات کو پورا کرنا، جو مانگا ہم نے دے دیا، یہ معنی ہوتا ہے جواب دینے کا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اذا سألك عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. اللہ فرماتے ہیں میں تیرے قریب ہوں، اور جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے اس کی پکار سن کے اس کے کام کر دیتا ہوں. اور جہاں مجھے پکارے، مجھے میدان کربلا میں پکارے، مجھے مچھلی کے پیٹ میں پکارے، مجھے مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کے پکارے، مجھے اللہ کا نبی موقع خندق پہ پکارے، مجھے اگر محمد مصطفیٰ میدان بدر میں پکارے، اگر میرا مدنی عرفات مینا مزدلفہ میں پکارے، تو سب کی پکار سننے والا کون؟ اللہ تبارک سے فرمایا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. یاد رکھو اب علماء فرماتے ہیں یہ اشارہ ہے حضرت نوح کی اس دعا کی طرف. آپ نے دعائیں مانگی تھی، ایک دعا مانگی تھی رب انی مغلوب فانتصر، میرا اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، میں عاجز ہو گیا ہوں، یہ ساری قوم ہے، سارے کے سارے میرے دشمن ہیں، مخالف ہو گئے ہیں، میں اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا، میری مدد فرما. رب انی مغلوب فانتصر. یاد رکھو یہ قرآن کی دعائیں یاد کر لو. اگر تمہیں بھی کوئی وڈیرا ستاتا ہے، کوئی چودھری ظلم کرتا ہے، کوئی بڑا افسر آنکھیں دکھاتا ہے، یہ نوح کی دعا مانگا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی اور نصرت آئے گی. رب انی مغلوب فانتصر، جیسے میرے مدنی پاک نے دعا مانگی تھی اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی
الناس. میرا مولا میں آپ کے آگے اپنی کمزوری رکھتا ہوں. میں کمزور ہوں، تو قوی ہے. میں مانگنے والا، تو دینے والا ہے. میں تیرا عابد ہوں، تو معبود ہے. میں ساجد ہوں، تو مسجود ہے. میں قاصد ہوں، تو مقصود ہے. میں پکارنے والا، تو سننے والا. میری مدد فرما دے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، رب انی مغلوب فانتصر. اللہ مغلوب مانا مجھ پر کافر غالب آ گئے ہیں، میں مغلوب ہو گیا، میں ہار گیا، میں شکست کھا گیا، میری مدد فرما. اور دوسری جگہ دعا مانگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. میرا مولا اب زمین پہ کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ. یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، انک ان تذرہم یضلوا عبادک. میرا مولا اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا، ان پہ عذاب نہ بھیجا، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اور ان کی اگلی نسلیں جو ہیں وہ بھی کافر پیدا ہوں گے، فاجر پیدا ہوں گے. لہذا مہربانی کر، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. دنیا میں کوئی گھر نہ بچے کافروں کا. مولا ان کو مٹا دے، ملیا میٹ کر. آپ بھی دعا کریں. اب کفر پھر بلندی پہ آ گیا ہے، طغیانی پہ آ گیا ہے، سرکشی پہ آ گیا ہے. یہود و نصارہ نے، یہود نے، وثنیون نے، ہندوز نے، نصارہ نے، کفر نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے. لیکن میرا مولا تو قادر ہے، ان کو مٹانے پہ قادر ہے. اللہم ممزقہم کل ممزق، اللہم احصہم عددا، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا. اللہ ان میں ایک کافر کو بھی نہ بچا جو تیرے نبی کے گستاخ، تیرے قرآن کے گستاخ، تیرے دین کے گستاخ، اسلام کے گستاخ، اسلام کو مٹانے والے ہیں. اللہ تو ان کو مٹا دے. انت القادر ولا ذلک. آپ کے آگے کیا مشکل ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ اب کفر کا کوئی گھر باقی نہ رہے، ان کو مٹا دے. ان کی نسلیں جو پیدا ہوں گی وہ بھی کافر ہوں گی. اللہ ہمارے مولوی برادری کو بھی ہدایت دے. دعا کیا کرو. انہوں نے اس آیت سے ایک مسئلہ نکالا ہے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے. اور انہوں نے کہا یہ وہابی ہے نا، یہ کہتے ہیں انبیاء کو، اولیاء کو علم غیب نہیں ہوتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. ماں کے رحم میں جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ کہتے ہیں جی ان کو پتہ نہیں. دیکھو نا حضرت نوح جان رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ان کی اولادیں جو پیدا ہوں گی وہ بھی کافر ہوں گی، فاجر ہوں گی. تو مَا فِي الْأَرْحَامِ کا علم تو ہو گیا نا، ارحام کے بارے میں تو بتا رہے ہیں. تو لہذا انبیاء کو بھی علم ہوتا ہے، اولیاء کو بھی علم ہوتا ہے. حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی نطفہ فرج میں قرار نہیں پکڑتا مگر مرشد دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی اب پیر کا کام یہ ہے، کیا دیکھتے رہتے ہیں. اچھا لکھنے والے کو اتنا شرم بھی نہیں آیا کہ نطفہ فرج میں تو ٹھہرتا ہی نہیں ہے، بدبخت ہو تو رحم میں ٹھہرتا ہے. اتنا بھی نہیں آیا بدبخت کو کہ نطفہ ٹھہرتا کہاں ہے. یاد رکھو یہ علم غیب نہیں، نوح علیہ السلام کا تجربہ ہے. جیسے کوئی آدمی ایک بستی میں توحید پہ 40 سال کام کرے، ایک بندہ بھی نہ موحد بنے، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار ان کی تو نسلیں بھی نہیں بنے گی. وہ اپنے تجربے کی بنا پہ کہتا ہے. نوح علیہ السلام تجربے پہ کہہ رہے ہیں کہ مولا 950 سال تو میں نے دیکھ لیا. 950 سال میں کتنی نسلیں بدل گئیں. کوئی 100 سال مر گیا، کوئی 50 سال کا مر گیا، کوئی 70 سال کا مر گیا، کوئی 150 سال کا مر گیا. کتنی نسلیں بدل. تو جو یہ ایک جاتا ہے دوسرا وہ کافر، تیسرا وہ کافر، چوتھا وہ کافر، پانچواں بھی کافر ہوگا. وہ ایک تجربہ ہے، علم غیب نہیں. یاد ہے. تو حضرت نوح نے یہ دعائیں مانگی دو. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے حضرت نوح کی دعائیں سن لی. فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ من الکرب العظیم. ہم نے نوح علیہ السلام کو
اور اس کے اہل کو اس شدید تنگی سے نکالا جو بڑی تنگی میں مبتلا تھے۔ کافروں کی تکذیب، اذیت دینا، مارنا، مجنون کہنا، چھوٹے بچوں کو ساتھ لے آتے، دور سے کھڑا کر کے دکھلاتے، او ادھر بیٹا ادھر، او دیکھو بڈھا بیٹھا ہے مجنون دیوانہ، اس کے قریب نہ جانا، یہ دیوانہ ہے۔ بچوں کو آگے دکھاتے تھے، ٹھٹھے اڑاتے تھے نوح علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان کو نجات دی، ان کے اہل کو بھی نجات دی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے دنیا میں پھر نوح کی اولاد کو ہی باقی رکھا۔ کیا مانا؟ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں گئے، آپ کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس۔ سام جو ہے یہ عرب جتنے ہیں نا، فارس جتنے ہیں سامی النسل ہیں، اور اسی طرح حام جتنے افریقن ہیں اور آپ کے انڈین ہیں اور سارے یہ حام کی نسل کے ہیں، اور جتنے ترک ہیں، منگول ہیں، تاتار ہیں، یاجوج ماجوج ہیں، وہ یافس کی نسل سے ہیں۔ تو تمام ذریت جو ہے پھر نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے چلی ہے۔ تمام دنیا کی ہر مخلوق ختم ہو گئی، آگے اللہ نے جو ذریت چلائی ہے وہ نوح، اس لیے فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام پھر ہم نے تیری ذریت کو باقی رکھا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے نوح کے نام کو آخرین میں بھی زندہ رکھا۔ مسلمان تو مانتے ہیں نا، اچھا اللہ کی شان ہے، یہود و نصارہ بھی مانتے ہیں، یہود و نصارہ بھی نوح علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ سوچا ہوگا نا کہ نوح کا انکار کریں تو ہیں تو اسی کی اولاد، پھر ابے کا انکار ہو جائے گا، پھر تو آدمی حلال ہی نہیں رہے گا نا۔ ہیں تو سمجھدار نا، 2 اور 2 4 تو جانتے ہیں نا، بزنس کرنا تو جانتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نوح فی العالمین۔ اللہ نے فرمایا میرے نوح علیہ السلام، میری توحید کے لیے آپ نے قربانی دی ہے، ہم نے بھی تم میں سلامتی رکھی ہے قیامت تک۔ انس ہیں، جن ہیں، جو بھی مخلوق ہے، سب تم پہ سلام کہیں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم اپنے ماننے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اور نوح علیہ السلام میرے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ، اب ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کی کشتی میں جو تھے ان کو بچا لیا، باقی سب کو ہم نے غرق کر ڈالا ہے۔ یاد رکھیں آگے 2 قول ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ طوفان نوح ساری دنیا میں آیا ہے، اور بعض کہتے ہیں صرف عرب میں آیا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں آپ کی 3 اولادیں جو ہیں ان سے نسل آگے بڑھی، اور بعض کہتے ہیں جو کشتی میں لوگ تھے ان سے نسل آگے بڑھی ہے۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ طوفان ساری دنیا میں آیا تھا، اور جتنی نسل ہے ذریت نوح میں سے ہے، آپ کی اولاد میں سے ہے، باقی کشتی والوں کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اس کا بدلہ اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ میں جب پاکستان میں آؤں گا انشاءاللہ تو آپ میرے یہ ساتھی بیٹھے ہیں، ان سے میرا ٹیلی فون نمبر لے لیں۔ تو نمبر پتہ کہ ابھی تو میں 5 سال ہو گیا نہیں جا سکا، لیکن ابھی ارادہ ہے میرا انشاءاللہ جانے کا، اگر اللہ کو منظور ہے اور میں گیا، آپ رابطہ کریں، باقی جو اللہ کو منظور ہے۔ کہتے ہیں جی کہ گھر والی کو حج کرانا جو ہے خاوند پہ فرض ہے، بالکل نہیں، خاوند کی کیا ذمہ داری ہے حج کی؟ اگر عورت خود صاحب استطاعت ہے، اس کے پاس جائیداد ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، حج فرض ہے تو کرے، اگر نہیں ہے تو خاوند کی ذمہ داری میں یہ نہیں ہے کہ حج کرائے۔ اگر خاوند ویسے مہربانی کرے تو احسان ہے، یہ الگ بات ہے۔
میرا بھائی آپ عمرہ اپنے لیے کیا کرو، پھر جنہوں نے کہا ہے ان کے لیے دعا کر دیا کرو۔ احرام میں اگر ہم موزے پہنے اور اوپر کی ہڈی ظاہر ہو، موزہ سلا ہوا ہے، وہ ناجائز ہے۔ حنفی عورتیں ہوں یا جو بھی ہوں جنازہ پڑھا کریں۔ جب فرض نماز پڑھتے ہو تو فرض کفایہ کیوں نہ پڑھو؟ کوئی عقل کی بات ہے بلا؟ بہرحال جو مسافر ہیں ان کے لیے سنتیں اور نفل پڑھنے معاف ہیں۔ اگر پڑھو گے اللہ ثواب دیں گے، نہ پڑھیں تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی نماز میں اس حالت میں ملا ہے کہ صرف رکوع ملا ہے، اس کو رکعت نہیں ملی، رکوع میں شامل ہوا، اور رکوع میں شامل ہو کے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یعنی کم از کم 3 دفعہ تسبیح کہنے کا وقت مل گیا ہے، اس کی رکعت پوری ہو گئی۔ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، حضور نے فرمایا جو رکوع پا لے گویا اس نے رکعت پا لی ہے۔ غلاف کعبہ کو چومنا بالکل ثابت نہیں ہے ما سوا حجر اسود کے۔ خانہ کعبہ کو بھی چومنا اگر جائز ہوتا سب سے پہلے حضور چومتے۔ ایک آدمی سے میں نے 15,000 ریال لیا ہے، اپنی مرضی سے کبھی میں 500 ریال کبھی 700 ریال دے دیتا ہوں، بہرحال پتہ نہیں آپ نے کیوں لیا ہے۔ اگر کاروبار کے لیے لیا ہے تو نفع میں بھی وہ شریک ہو، نقصان میں بھی شریک ہو۔ پہلے طے کرو کہ تیرا میرا آدھا ہے، یا میں 3 حصے لوں گا تم 1 حصہ لوگے، اور نقصان میں بھی وہ شریک ہو۔ صرف نفع میں شریک ہو اور نقصان میں نہ ہو تو یہ جائز نہیں۔ زندگی کا جو لوگ انشورنس کرواتے ہیں بالکل ناجائز ہے، کیونکہ انشورنس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے۔ دیکھو نا، میں نے 10 لاکھ کی انشورنس کرائی، ابھی میں نے 3 قسطیں دی، میں مر گیا تو ان کو تو 10 لاکھ دینا پڑے گا نا، تو جوا لگ گیا نا۔ اور جوا کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اگر اس مدت تک میں زندہ رہا تو مجھے اصل پیسہ بما سود کے واپس کریں گے، تو لہذا سود بھی ہے اور جوا بھی ہے اور دونوں حرام ہیں۔ ہاں، ایک ہوتا ہے بعض ملک ہیں جہاں ہم مجبور ہیں کہ وہاں انشورنس کے بغیر، جیسے یورپ وغیرہ میں کوئی چیز بغیر انشورنس کے ہو نہیں سکتی، وہاں ہم پر گناہ نہیں ہوگا، ہم مجبور ہیں۔ جیسے آج کل یہاں بھی علماء نے فتویٰ دیا ہے، بعض علماء ہندوستان نے بھی اور بعض باہر کے علماء نے بھی، کہ جیسے مثلا یہاں بیچارہ ایک ڈرائیور ہے، اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے 1.5 لاکھ ریال دیت ہے، کہاں سے دے گا؟ وہ تو ساری زندگی جیل پڑا رہے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس قسم کے حالات میں انشورنس کرا لے تاکہ کم از کم وہ بیچارہ ایسے وقت حادثات میں بچ جائے، تو مجبوری اور اضطرار کی وجہ سے انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ آمدن نہ کرائیں، آمدن نہ کیے، کوشش کریں بچنے کی۔ ستاروں کے علم کے بارے میں کوئی ستاروں کا علم نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زینا السماء دنیا، ہم نے آسمان کی زینت بنایا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ورجوما للشیاطین، شیطانوں کو مارنے کے لیے ہم نے قدرتی میزائل بنائے ہیں، اور تیسرا علامات بالنجم وهم یہتدون، کہ راستہ بتانے کے لیے ہم نے نشانیاں بنائی ہیں، آپ کو اندازہ ہو سکے کہ قطب تارہ کدھر ہے، مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، شمال کدھر ہے۔ اس کے علاوہ نہ ستاروں کے پلے میں کچھ ہے، وہ تو خود بیچارے خوار ہیں، تو ہمیں کیا نفع دیں گے؟ انگوٹھی میں جو پتھر ہوتے ہیں وہ بھی ڈھیرے کا فائدہ نہیں دیتے۔ اگر پتھر فائدہ دیتے تو ہم یہ بڑے پتھر نہ اٹھا لیتے، باہر ڈھیر بہت سارے پڑے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے پتھروں کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا بڑا پتھر اٹھا کے سر پہ رکھو، فائدہ دے گا انشاءاللہ، پسینہ آئے گا، وزن کم ہو جائے گا۔ یہ فائدہ تو ہو سکتا ہے، اور کوئی فائدہ نہیں۔ میری ٹانگ پھنسی تھی، اس سے پیپ نکل گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر آدمی نقد میں بیچے 500، ادھار میں 600 جائز ہے۔
اگر دوران نماز جب حضور کا نام آئے، مثلا ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، تو نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے، آخر نماز میں جا کے درود پڑھیں گے اللہم صلی علی، تو درود موجود ہے۔ ہمارے لوگوں کے بس میں ہونا یہ نماز چھوڑ کے بھی انشاءاللہ اللہ نماز برباد ہو جائے، انہیں انگوٹھے چومنے ہیں۔ کہتے جی کہ نماز قرآن میں جو طریقہ ہے وہ تو صرف حضور کی اتباع کا ہے، صحابہ کی اتباع کا طریقہ کہاں سے آ گیا؟ وہ بھی قرآن سے آ گیا حضرت۔ اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، الناس کون ہے؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، مومنین کون ہیں؟ اور پھر حضور نے فرمایا ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، وہی جنت میں جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلے گا۔ کہاں سے آ گئے؟ قرآن سے آ گئے۔ کچھ نامعلوم لوگوں نے ہمارے والد کو بدریہ خط رقم مانگی ہے بصورت دیگر کہ آپ کے بچوں کو ہم قتل کر دیں گے۔ احتیاط یہی ہے میرا بھائی، کسی دور جگہ چلے جاؤ، جگہ چھوڑ دو، کوئی نہ قانون ہے تمہارے پاس، نہ لا ہے، نہ آرڈر ہے، نہ کچھ ہے، بس اپنی اپنی جان بچاؤ اور جگہ چھوڑ کے دور نکل جاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ نے مدینہ منورہ سے بھی عمرہ کر لیا الحمدللہ، عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے، کرنا چاہو تو پھر حد حرم کے باہر جانا ہوگا، مسجد عائشہ، جیرانہ، جہاں جائیں۔ رفع یدین سے بھی نماز ہو جاتی ہے اور بغیر رفع یدین کے بھی ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں پارٹیاں مل کے اس بندے پر محنت کریں جو نماز ہی نہیں پڑھتا، جو پڑھتا ہے ان کو خدا کے لیے نہ لڑاؤ، سب کی نمازیں ٹھیک ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ موکلات جو ہیں پریشان کر، کوئی موکل شوکل ہوتا ہی نہیں، یہ سارا جھوٹ ہے۔ اگر کسی مولوی کے پاس ہیں موکلات، ان کو کہو یہودیوں کی گردن توڑ دیں۔ مسلمانوں کو مارنے کے لیے موکلات ہیں، اچھے موکلات ہیں، وہی کافروں کو کچھ نہیں کہتے، یہودیوں کو۔ جس نے حضور پاک کی توہین کی ہے، کارٹون شائع کیے، تمہارے موکل کو حکم دو پکڑے اس کو۔ مانا یہ ہوا کہ تم سے پیسے کھانے کا طریقہ ہے، نہ موکل ہے نہ کچھ ہے، یہ خود بھوت ہیں، ان کے تابع کوئی جن شن نہیں ہوتا۔ جن تابع ہو تو پھر کیا، یہ تو زمین پہ بھی نہ چلیں تو اڑتے رہیں۔ ایک بیٹا ہے سرطان میں، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما۔ عورتیں اور مردوں کے نماز پڑھنے کا فرق ہے بڑا، مردوں کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر ہے۔ مرد امام بنتا ہے، عورت امام نہیں بنتی۔ مرد سبحان اللہ کہتا ہے، عورت سبحان اللہ نہیں کہتی۔ ایک فرق تھوڑا ہے، سینکڑوں فرق ہے۔ عمرے کے دوران میں عورت کے چہرے پہ کپڑا نہ ہو، جب مرد نہ ہو، مرد آئیں ڈال لیں، اور کوئی ایسی چیز آگے رکھ، جیسے پی کے پہن کے پردہ ڈال لیں بس۔ او یار، جنہوں نے کرنا ہے نا وہ مسئلے نہیں پوچھتے، جنہوں نے نہ کرنا ہو وہی پوچھتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ تمام میں مرد عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، یہی تو امتحان کا وقت ہے کہ نظر نیچے رکھو، غیر پہ نظر نہ اٹھے۔ یہی تو امتحان ہے نا کہ حالات میں بچ جاؤ۔ ایک آدمی بوڑھا ہو، 90 سال کی عمر ہو، ٹانگیں قبر میں ہوں، کھڑا نہ ہو سکتا ہو، کہے جناب میرے ساتھ رات نوجوان عورت بیٹھی رہی، میں نے نظر ہی نہیں ڈالی۔ تم پہلے اندھے ہو گئے ہو، کیا نظر ڈالتے تم؟ بات تو تب ہے نا کہ جوانی ہو، صحت ہو، قوت ہو، اور گناہ پہ طاقت رکھتا ہو، اور غیر محرم پہ نظر پڑے اور کہے میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، میری ماں ہے، پھر ہے کمال بچنے۔ تم طواف میں نظر نیچے رکھو،
زبان پہ سبحان اللہ والحمدللہ کا ذکر رکھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لاکھ عورتیں گزر جائیں، پتہ ہی نہیں لگتا کون ہے گزر جائے، سب ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اور پھر اللہ کی مہمان ہیں، کسی کے مہمان کو چھیڑنا۔ دیکھیں پٹھان کو خود توہین کر لو، مہمان کی توہین نہیں برداشت کرے گا۔ تو اگر بندہ مہمان کی توہین برداشت نہیں کرتا تو اللہ اپنے مہمانوں کی توہین برداشت کرتا؟ ٹھیک ہے وہ بیچاریاں اگر شریعت پہ نہیں چل رہی ہیں، اللہ ہدایت دے، حیات دے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنی نظریں نیچے رکھیں۔ جب نظر بر قدم ہوگی اور خلوت در انجمن ہوگی، لاکھ عورتیں پھرتی رہیں، ہمیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیا۔ یا شافی یا شافی اذہب الباس رب الناس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاؤک لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت اور غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی ہلاکت و ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، ان کا مستقبل روشن فرما، یا اللہ جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ جو پڑھا رہے ہیں، درس ہے، تدریس ہے، تحفیظ ہے، تبلیغ ہے، سب کی حفاظت فرما، یا اللہ مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ مساجد و مدارس کی معاونت کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے، یا الہ العالمین اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عین 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 عین